انشاءاللہ علم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ علم دین کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ موضوع ہے اس سے مراد علم دین ہے، دنیاوی علوم نہیں۔ اصل میں دینی علم میں اور دنیاوی علم میں فرق ہے، اور یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے فرق ہیں۔ مثال کے طور پر دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بنے، لیکن ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے نماز کا طریقہ معلوم ہو، زکوٰۃ کا طریقہ معلوم ہو، روزے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ اس پہ فرض ہے، جبکہ دنیاوی علم فرض نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ دینی علم جو حاصل کریں گے آپ، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نماز سیکھا، آپ کو اس کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے روزہ سیکھا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو دنیاوی علم ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں۔ آپ وکیل بن گئے، ضروری نہیں کہ آپ جا کے کیس لڑیں۔ وہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کی پریکٹس نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں تو کوئی گناہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن دین کے بارے میں جو آپ نے سیکھا اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ دین کا علم اور دنیا کے علم دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے علم رکھتے ہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار علماء میں ہوتا ہے، ہم بھی عالم ہیں، اب ہمیں خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی تو عالم ہیں، ہم بھی تو عالم ہیں۔ تو یہ بھرم کو توڑنا بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ عالم نہیں ہو۔ اگر دینی علم نہیں ہے، دنیاوی علم ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص عالم ہی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ علم والے نہیں تھے؟ عربی زبان کے ماہرین تھے، علم و ادب کی مہارت تھی ان کو، وہ علم و ادب میں اتھارٹی رکھتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو جاہل کہا ہے۔ زمانے جاہلیت کا دور، اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو اسلام کہتا ہے جاہلیت کا دور۔ حالانکہ اس دور میں طب میں معلومات رکھنے والے موجود تھے، زبان میں معلومات مہارت رکھنے والے موجود تھے، ایک ایک سے ماہرین، جنگ و حرب و ضرب میں مہارت رکھنے والے موجود تھے، ایک ایک سے الگ الگ فنون میں مہارت رکھنے والے لوگ موجود تھے، پھر بھی ان سب کو ایک سانس میں کیا کہا گیا؟ جاہل۔ اسلام نے ان کو دور جاہلیت کا، ان کو جاہلیت کے دور والا کہا ہے۔ اس لیے اسلام کی نظر میں اصل علم کیا ہے؟ دین کا علم۔ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، آدمی پڑھے، اس سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن دنیاوی علم آ گیا ہے تو آدمی یہ بھرم نہ پالے، یہ غلط فہمی نہ پالے کہ ہم دین کے عالم ہوں گے، ہمارے پاس دین کا بھی علم آ گیا ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دین اور دنیا کے علم کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تقسیم مت کرو دین دنیا، علم تو علم ہے۔ تو یہ جب قرآن و حدیث میں جو علم کی فضیلت ہے اس کو لینے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی عالم ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی علماء کو بھی ان کی محنت کا پیسہ دینا چاہیے، صلہ دینا چاہیے، تو یہاں یہ فرق کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہے، جب قرآن کی آیت آئے گی، اللہ کے رسول کی حدیث آئے گی کہ علم کی یہ فضیلت ہے تو کہے گا میں بھی عالم ہوں، میرے لیے بھی فضیلت ہے۔ لیکن جب بات آئے گی پیسے کی تو کہے گا نہیں، پیسہ صرف مجھ کو ملنا چاہیے، عالم کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہاں وہ فرق کر دے گا۔ جب پیسے کی بات آئے گی تو دونوں میں فرق کر دے گا، اور جب فضیلت لینی ہوگی تو دونوں کو ایک کر دے گا، نہیں دونوں علم ایک جیسا ہے۔ اسی طرح سے جب فضیلت یعنی قرآن یا حدیث میں علم کی فضیلت آئے گی تو نان عالم بولے گا میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، انجینئر ہوں۔ اور جب اسی قرآن و حدیث میں علم کے تعلق سے کوئی وعید آ جائے گی تو بولے گا نہیں ہمارے لیے نہیں، یہ تو علماء کے لیے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کی سب سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو ریاکار ہوگا۔ تو یہ ڈاکٹر وکیل لوگ کیا بولیں گے؟ اس سے مراد یہ مسجدوں والے عالم ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو جب پٹائی کی بات ہو تو تم نکل جاؤ، اور جب لینا ہو تو نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی عالم ہیں۔ اور جب ڈنڈا پڑے تو کہنے نہیں ہم عالم نہیں ہیں، تم عالم ہو۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ دینی علم الگ ہے اور دنیاوی علم الگ ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دینی علم ہے۔ اس لیے اگر کوئی کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو دنیاوی معاملات میں، اسے بھی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرے۔
کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو, کوئی سائنٹسٹ ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ علم حاصل کرے, دین کا علم حاصل کرے, نماز روزہ سیکھے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دینی علم حاصل کرنا یہ شریعت میں اس کا جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے, فرضیت کا ہے. مسلمان کے لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو دین سیکھے چاہے نہ سیکھے, اس کے پاس آپشن نہیں ہے, اختیار نہیں, یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, کمپلسری ہے. علم حاصل کرنے کا مطلب نہیں کہ آدمی مدرسے ہی میں جائے اور کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے 14-15 سال گزار کے. علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ علماء کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دین کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, یہ جو جس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے نا, جن عبادتوں کی, اس کے تعلق سے سیکھنا جاننا یہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت سب کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. تو یہ دوسری چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو اصل علم دین ہے اس کا سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے, ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ کے یہاں ڈبل مجرم ہوں گے, ڈبل. اچھا, کچھ لوگوں کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے. شیطان کیسے دماغ خراب کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اگر دین کی جانکاری حاصل کر لو گے اور عمل نہیں کرو گے تب تو تم کو گناہ ملے گا, اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں رہے گا تو عمل نہیں کریں گے تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں, ہم کیوں کریں. یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈبل مجرم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل پیٹے گا. اگر کوئی عالم ہے, عمل نہیں کیا, اس کا ایک جرم ہے, اور کوئی جاہل ہے اور عمل نہیں کیا, اس کا 2 جرم ہے. ایک تو سیکھا نہیں اور دوسرا غلطی کیا. اس کو مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. جیسے ایک شخص بائک چلا رہا ہے, اس کو بائک چلانا نہیں آتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں اس کے پاس, اور جا کے سگنل کراس کر دیا اس نے. تو آپ دیکھیے یہ شخص, ایک تو اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں, تجربہ نہیں, سیکھا نہیں ہے, اور دوسرا سگنل کراس کیا. یہ ڈبل مجرم ہے, یہ ڈبل مجرم ہے. اور ایک آدمی جو سگنل کراس کیا لیکن وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں سیکھا ہوا ہے, اس کا ایک جرم ہے. لیکن ایک آدمی جو سیکھا ہی نہیں اور پھر غلطی کرا, اس کا ڈبل جرم ہے, ڈبل فائن لگی اس پہ. ایک تو سگنل کراس, اوپر سے تجھ کو آتا بھی نہیں, ڈبل مجرم ہے کہ نہیں وہ. تو ایسے دین کے بارے میں وہ آدمی ڈبل مجرم ہے جو سیکھا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا. جس نے سیکھا اور عمل نہیں کیا وہ اس کا ایک جرم ہے. تو یہ جو خوش فہمی ہے نا, شیطان نے جو پٹی پڑھائی نا, تو شیطان کو دماغ سے نکال کے باہر کرو. اس غلط فہمی میں نہ جیو کہ ہمیں پتہ نہیں رہے گا تو اللہ چھوڑ دے گا. دنیا کا کوئی قانون نہیں چھوڑے. کیا ہم لوگ وکیل ہیں؟ نہیں نا. کس جرم کی, کس کرائم کی کیا سزا ہے, کیا ایکٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں پتا. لیکن کیا جج کے سامنے بول دو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کرمنل معاملہ ہے, اس پر کوئی کیس ہوگا, سزا ہوگی, تو کیا جج چھوڑ دے گا تم کو؟ ہاں, نہیں چھوڑے گا. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس جرم کی کیا سزا ہے, کورٹ میں ہندوستانی ایکٹ میں کیا سزا ہے, نہیں پتا. لیکن یہ بول کے ہم بچ نہیں جائیں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ بول کے کوئی نہیں بچ جائے گا کہ ہمیں پتہ نہیں. ہاں, تو جو آدمی نے علم ہی نہیں سیکھا اور عمل بھی نہیں کیا وہ ڈبل مجرم ہے. اس کو علم نہ سیکھنے کا بھی گناہ ملے گا اور عمل نہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ڈبل مجرم. ایک آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک گناہ ہے اس کا نماز نہ پڑھنے کا. اور ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی چیز تھی, ارے ڈبل مجرم ہے, اس کی ڈبل پٹائی ہوگی مرنے کے بعد. ایک تو نہیں سیکھا اس کی وجہ سے, اور ایک عمل نہیں کیا اس کی وجہ سے. تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہماری بچت ہو جائے گی, ڈبل پیٹے جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اسلام میں علم حاصل کرنا کیا فرض ہے, کمپلسری ہے, ضروری ہے. یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہو تو علم حاصل کرو, چاہو تو علم حاصل نہ کرو. یہ ضروری ہے. اگر علم حاصل نہیں کیے پھر غلطی کیے, ڈبل جرم ہو جائے گا آپ کا. جرم آپ کا ڈبل ہو جائے گا, کرائم آپ کا ڈبل ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, گناہ بڑھ جائے گا. اس لیے علم حاصل کرو اور اس کے بعد جتنا ہو سکے عمل بھی کرو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا کیا ہے, ضروری ہے, مرد ہو یا عورت, ہر ایک پر. کتنا؟ جتنے میں شریعت کے احکامات پر اس کو عمل کرنا ہے. ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا ضروری ہے, تو ہماری مراد یہ نہیں کہ مدرسے میں سب کو ڈال دو. ہماری مراد یہ ہے کہ بندہ نماز روزے کے بارے میں علماء سے سیکھے, جمعہ کے خطبے میں آئے, پروگرام میں آئے, کسی عالم سے ٹیوشن پڑھے, تو اتنا تو سیکھ لے جتنا اس کو کرنا ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے.
یہ تو بات ہوگی کہ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے علم اگر آپ حاصل کریں گے، وہ تمام علوم، نماز روزے کے، اس میں اگر آپ مہارت حاصل کریں گے تو اس کی بھی ایک الگ فضیلت ہے۔ ایک تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بونس بھی رکھا ہے۔ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے، آپ کو تو نماز سیکھنا ہی ہے، لیکن آپ نماز سیکھنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بونس بھی رکھا ہے، یعنی صرف نماز پہ نہیں، نماز کے لیے جو آپ نے علم سیکھا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، بلکہ علم کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں کچھ ہی کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی راہ میں نکلے گا، علم کی راہ کے علم میں نکلے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا، چاہے وہ کسی مسجد کو آ رہا ہے، کسی مدرسے میں جا رہا ہے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، کسی آفس میں جا رہا ہے، کسی دفتر میں جا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، تو دین سیکھنے کے لیے اگر کسی نے کسی عالم سے کانٹیکٹ کیا، اس کے پاس گیا سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب علم سیکھتا نا تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو علم نہیں سیکھتا، نیکیاں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، نماز روزہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جنت کی راہ آسان ہو جائے گی، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو علماء کا مقام ہے، یعنی ایک ہوتا جو آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ نے علم میں مہارت حاصل کر لی، یعنی آپ نے اتنا سیکھ لیا کہ نہ صرف خود کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس درجے کا اگر آپ کا علم ہو گیا، تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایک عبادت کرنے والے پر فوقیت دی ہے۔ جیسے ایک آدمی رات بھر پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، تو یہ علم حاصل کرنے والا تہجد پڑھنے والے سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ اور ایک عالم اور ایک نان عالم کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی کا ذکر کیا گیا، روایت کے الفاظ ہیں ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا ہوا۔ کون سے دونوں؟ احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عبادت کرنے والا تھا، دوسرا عالم تھا، مطلب عالم تھا لیکن عبادت میں کمزور رہا ہوگا، وہ اس کی عبادت میں اتنی شہرت نہیں تھی، اور دوسرا عبادت میں بڑا ماہر تھا، نماز روزہ تہجد سنت فرض نفل سب لادے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ان دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ دیکھ فرض نماز تو عالم کے پاس بھی نہیں، جو فرائض ہو تو عالم بھی کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت میں بڑھا ہوا ہے، اس سے وہ علم میں بڑھا ہے، یہ عبادت میں بڑھا ہے۔ باقی جو فرض نماز ہو تو دونوں میں کامن ہے، نماز روزے دونوں کریں گے، لیکن یہ نماز پڑھے گا، نفلی نمازیں بھی ہیں، اس کے بعد نفلی روزے بھی ہیں، سب اس کے بعد زیادہ ہے۔ تو ایک شخص عبادت میں مہارت رکھتا ہے، دوسرا علم میں، دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہا یہ جو عالم ہے نا، اسے جو فضیلت ہے عبادت کرنے والے پر، یہ ایسے کا فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی چھوٹے آدمی پر۔ آپ سوچیں ایک طرف نبی ہو، ایک طرف ہمارے نبی رسول، اور دوسری طرف اس امت کا چھوٹا آدمی، دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہاں نبی اور کہاں چھوٹا آدمی، مطلب گیپ کتنا، فاصلہ کتنا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے یہی فاصلہ ہے ایک عالم میں اور عبادت کرنے والے میں، دونوں کے بیچ دوری کتنی، آپ سوچو فاصلہ کتنا ہے، فرق کتنا پڑتا ہے عالم میں اور غیر عالم میں۔ اس فرق کا رزلٹ ہمیں آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، جب آخرت میں اس حساب سے جنت میں درجات اللہ تعالیٰ دے گا، جگہیں ان کو ملے گی، تو وہاں یہ فرق جو کا اثر ہم کو دکھے گا۔ اس کے علاوہ فضیلت میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیو فضیلت میں، کہ اللہ رب العالمین، یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا سے کوئی چلا جائے، مر جائے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کنٹینیو رہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز سے مراد نفل نماز، ورنہ فرض نماز تو سب کو پڑھنا ہی ہے، عالم و غیر عالم۔ ایک آدمی نفل تہجد پڑھ رہا ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب یہ مر جائے گا تب تو تہجد بند ہے نا اس کا،
50 की नमाज भी बंद, रोजा रख रहा है, अय्याम बीस का रोजा, पीर जुमेरात का रोजा, रमजान का नहीं, रमजान का तो सबको रखना है, पीर जुमेरात का रोजा रख रहा है, अय्याम बीस का रोजा रख रहा है, लेकिन ये मर गया तो रोजा बंद, खत्म, सवाब एंड। लेकिन एक आदमी इल्मी काम किया, उसने कोई किताब लिख दी, किताब लिख दिया, जितने लोग पढ़ेंगे सवाब मिल रहा है। अब ये किताब लिखने वाला मर गया तो उस किताब का क्या सवाब कम होगा? नहीं नहीं नहीं, उस किताब का सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी लिखी है, सही बुखारी लिखी ना, कितना साल हो गया सही बुखारी लिखे हुए, आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उनको सवाब मिल रहा है, उनको उनके अकाउंट में सवाब क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दौर में कुछ इबादत करने वाले भी बंदे रहे होंगे, आज उनको सवाब मिल रहा नहीं, खत्म। तो ये इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, इंसान जब मर जाता है तो उसकी इबादत का सिलसिला टूट जाता है, इबादत खत्म। लेकिन इल्म के बारे में कहा औ इल्मिन युनतफ़उ बिही, लेकिन अगर वो नफ़ा बख्श इल्म छोड़ के गया है तो उसका सवाब उसके मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, हो सकता है, देखिए हो सकता है ना कि हम अपनी पूरी लाइफ में 60 साल की जो हमारी ज़िंदगी है, नॉर्मल 60 साल, आगे पीछे भी आदमी हो सकता है, लेकिन इस उम्मत की उम्र कितना है, नॉर्मल लाइफ क्या है, 60 साल। 60 साल कोई जी लिया, समझो कोटा पूरा हो गया। अब 60 साल के बाद भी कोई बचा ना तो बोनस है उसके लिए, और 60 साल से पहले भी कोई चला जाता है। तो 60 साल में एक आदमी जितनी इबादत करता है उसका जो सवाब बनता है ना, अगर वो इल्मी काम करके जाए तो उसके मरने के बाद जो सवाब उसको मिलता है जिंदगी भर की इबादत से भी ज्यादा हो सकता है। यानी 60 साल में जो कुछ किया है ना उससे ज्यादा सवाब उसके मरने के बाद उसको मिलता है। ये कब होगा, ये कब मुमकिन हो सकेगा, ये कब मुमकिन हो सकेगा? ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आदमी इल्मी काम करके जाए। अच्छा, इल्मी काम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आदमी किताब लिख दे, किताब लिख दिया, आजकल देखिए तकरीरें रिकॉर्ड हो रही हैं, अच्छी तकरीर कर दिया, रिकॉर्ड होगी, जब तक लोग सुनते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। बल्कि इसमें जो आलिम नहीं है ना वो भी हिस्सा ले सकता है। जो शख्स आलिम नहीं है वो भी कोई इल्मी काम खुद नहीं कर सकता, किसी से करवा दे अगर, तो भी उसके मरने के बाद उसको सवाब मिलता रहेगा। जैसे सही बुखारी है, इमाम बुखारी को सवाब मिलता रहेगा, लेकिन अगर आज कोई सही बुखारी छापता है, उसके पैसे खर्चा उठाता है, तो जाहिर है कि जब ये मर जाएगा तो उसकी ये किताब जब तक चलती रहेगी सवाब मिलता रहेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा हैं जो कोई दीनी काम कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं। अब कोई आदमी उनका वक्त ले, उनको हायर करे, उनको ये काम दे, उसके पैसे दे, उसके बाद जाहिर सी बात है जब ये मर जाएगा तो इस शख्स को वो इल्मी काम जब तक चलता रहेगा, लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा। बल्कि एक हदीस है सुनन तिरमिज़ी की, बड़ी ही प्यारी हदीस है कि कभी कभी एक आदमी का घर इल्म की वजह से ही चलता है, उसमें बड़ी बरकत होती है। आज लोग इल्म से क्यों दूर भागते हैं? दीनी प्रोग्राम से भागते हैं, जुमा के खुतबे से भागते हैं, कहते हैं हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, इतने देर के लिए हमारी दुकान बंद रहेगी, हमारा कारोबार रुका रहेगा। हालांकि मामला क्या है कि अगर आप वक्त निकालें दीन के लिए, इल्म के लिए, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार को और बढ़ा दे। चुनांचे सुनन तिरमिज़ी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काना अखवान, 2 भाई थे जो कारोबार करते थे मिलके, 2 भाइयों का पार्टनरशिप में कारोबार था। काना अखवानी अला अहदी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे। फ़काना अहदुहुमा याती अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखर यहतरिफ, तो उन दोनों भाइयों में से एक क्या करता था, वो अपने साइड से, अपने काम की जगह से खिसक जाता था और अल्लाह के नबी के पास आके बढ़ जाता था कि चलो दीन की बातें सुनते हैं, हदीस सुनते हैं। तो वो काम दोनों का मुश्तरका था, लेकिन जो एक भाई था वो बराबर काम पे ध्यान देता था, लगा रहता था उसमें दिन रात, लेकिन जो दूसरा भाई था वो खिसक जाता था और जाके अल्लाह के नबी से हदीसें सुनता था। उस कारोबार में उतना हिस्सा नहीं बढ़ाता था, कारोबार में इतनी मेहनत नहीं करना था, लेकिन हिस्सा लेना आता तो वो भी अपना लेता था। यानी जो बेनिफिट है उसमें तो आके ले लेता था, लेकिन मेहनत नहीं करता था जितना दूसरा भाई करता था। मेहनत क्यों नहीं करता था? नबी के पास जाके बढ़ जाता था। ये जो दूसरा भाई था ना, जो दिन रात लगा रहता था, वो अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया।
شکایت لے کے. اور کیا کہتا ہے؟ فشکا المحترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کاروباری شخص تھا، یہ جو بھائی تھا، یہ نبی کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا. اللہ کے نبی، یہ میرا بھائی میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا، حصہ لینے آ جاتا ہے لیکن جب کام کرنا ہوتا ہے بھاگ لیتا ہے، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے. تو پتہ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ تمہیں کیا پتا یہ جو کچھ تم کما پا رہے ہو، یہ جو تمہارا کاروبار چل رہا ہے، یہ اسی کی برکت کی وجہ سے چل رہا ہے. جو یہاں آگے بیٹھتا ہے، یہ جو علم حاصل کر رہا ہے نا، اس کے حصول علم کی برکت ہے کہ تمہارا کاروبار چل رہا ہے. تم شکایت کرنے آئے ہو کہ یہ صرف حصہ لے رہا ہے، ارے حصہ تمہارا بنے گا تب لوگے نا، اللہ دے گا تب بٹوارا ہوگا نا. اس کی برکتوں سے تمہیں منافع ہو رہا ہے، تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اس لیے اسے مت روکو یہاں آنے سے. پتہ کیا چلا کہ علم دین آپ سیکھیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے تو اس کے آپ کا کاروبار کم نہیں ہوگا، اس میں برکت ہوگی، اس میں بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نوازے گا. اس لیے دین کے معاملے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے، چلا گیا مسجد میں پروگرام سننے، اب کتنے سارے لوگ ہیں، بھائی کی بات نہیں کر رہا، دوسرا ہی کوئی ہے اپنے یہاں کام کرتا ہے، اس کو بیچارے کو نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیں گے، نماز پڑھنے نہیں جانے دیں گے. تو حالانکہ اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے، کہیں اتفاق سے کوئی پروگرام ہو گیا جا رہا ہے، تو اتنی گنجائش رکھنا چاہیے، اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے. اور خاص طور سے کوئی بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اور وہ علم دین سیکھ رہا ہے، تو آپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا، علم کا بھی، اور اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، یعنی علم دین کا صرف اخروی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ علم دین کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. بلکہ علم کا میرے بھائیو ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ علم سے جو عزت دیتا ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری دنیا کے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، ان کی جو مجلس شورا تھی نا، ان کا پارلیمنٹ جو تھا، اس کے جو ممبران تھے مجلس شورا، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھاتے تھے، حالانکہ وہ بچے تھے اور بہت چھوٹے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اعتراض کیا، کہا یہ بڑے لوگوں کی مجلس میں اس میں چھوٹے بچے کا کیا کام ہے؟ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا اور کہا، قرآن کی ایک آیت پڑھ دی اور کہا اس کی تفسیر سب بتاؤ. جتنے لوگوں نے بھی تفسیر بتائی، کسی سے بھی عمر فاروق نے اتفاق کا اظہار نہیں کیا. آخر میں کہا ابن عباس تم بتاؤ، ان لوگوں نے جو تفسیر کی ہے تمہیں اتفاق ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتفاق نہیں ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھتا ہوں. تو عبداللہ بن عباس نے جب اس کی تفسیر کی تو عمر فاروق نے کہا یقیناً میرے دل میں بھی یہی بات تھی جو تم نے کہی ہے. میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، وقت چلا جائے گا. کہنے کا مطلب کہ ایک چھوٹا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اصحاب بدر کے ساتھ، بدری صحابہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا ہے اور یہ مرتبہ ملا ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عامل تھے، جسے الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ عامل ہوتے تھے. اصل خلیفہ عمر فاروق تھے لیکن الگ الگ ایریا کے حاکم ہوا کرتے تھے. تو ایک حاکم عمر فاروق سے ملنے آیا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہاں آئے ہو تو اپنی پوسٹ پہ کس کو بٹھایا؟ تمہارے کام کون دیکھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ، ایک شخص کا نام لیا. تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا آزاد کرنا غلام ہے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک اسٹیٹ کا گورنر کس کو بنا دیا؟ غلام کو. ہاں، یعنی ایک غلام کو تم اپنی کرسی پہ بٹھا کے آئے ہو. اس وقت غلام کا اسٹیٹس بہت لو ہوتا تھا، بہت چھوٹا آدمی مانا جاتا تھا غلام. تو خلیفہ نے اعتراض کیا، عمر فاروق نے اعتراض کیا کہ ارے تم اس کرسی پر ایک غلام کو بٹھا کے آ گئے. تو انہوں نے جواب دیا، کہا انہو قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، کہ میں جس کو بٹھایا ہوں اگرچہ غلام ہے لیکن وہ قرآن کا جانکار ہے، مسائل کا جانکار ہے، فرائض کا جانکار ہے، علم والا ہے.
تو جب یہ سنا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، قرآن کے علم کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا کرے گا، کچھ لوگوں کو نیچے ڈھکیل دے گا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی علم نے کیا کیا مقام عطا کیا ہے لوگوں کو، علم دین نے، دینی علم نے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ تو اس میں جو لوگ بھی آپ کو ہائی لائٹ دکھیں گے، بڑے نام والے دکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ علم کا رشتہ ہے، علم میں وہ بہت گہرے تھے۔ تو یہ فائدہ ہے علم دین کا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئیے یہ بات کرتے ہیں کہ علم دین کی اتنی ضرورت کیوں، اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کو اتنا زیادہ سیریس کیوں لیا گیا، ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ علم دین فرض ہے، ہم نے دیکھ لیا علم دین فرض ہے، اور علم دین کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم دین کی ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ ہمیں ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مشن پر بھیجا ہے، اور وہ مشن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، ہم یہاں کے تو نہیں تھے نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اس گولے پہ۔ یہ ایک مشن پر ہم آئے یہاں پہ، اور مشن کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، وہ مشن ہم کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا۔ اگر ہم وہ سیکھیں گے نہیں تو اس مشن کو انجام کیسے دیں گے؟ بھئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں تھے اس دھرتی پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں سے اور یہاں پہ اتارا ہے، تو ہم ایک مشن لے کر یہاں آئے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، اس زمین پہ رہنے والے نہیں، اس زمین پر اللہ نے ہمیں اتارا ہے، ایک مشن پر بھیجا ہم کو یہاں پہ، ہمیں وہ مشن پہ دھیان دینا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں تو آپ دیکھیے، بہت سالوں پہلے امریکہ نے اپنے بندے بھیجے تھے چاند پہ، ابھی تو پھر کوشش کر رہا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ 2025 میں کوئی جائے۔ ہندوستان اسرو والے بھی کوشش کر رہے ہیں چاند پہ جانے کی۔ تو نیل آرمسٹرانگ اور اس کی جو ٹیم گئی تھی چاند پہ، تو ان کا مشن کیا تھا؟ چاند پہ جا کے ریسرچ کرنا۔ ایسے تھوڑی کہ کسی کو پکڑ کے بھیج دیا، ارے ان لوگوں نے پہلے اس کی پریکٹس کی ہے، پہلے سیکھا ہے، ساری تجربہ کیا ہے۔ جب پوری طرح سے ان کے پاس علم آ گیا اس چیز کا، اس کے بعد وہ چاند پہ ان کو بھیجا گیا۔ پھر وہ چاند پہ لینڈ ہوئے، اترے۔ تو چاند پہ اتر کے کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ پکنک منا رہے تھے، ٹہل رہے تھے، ادھر گھوم رہے تھے؟ نہیں، ان کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ ان کو معلوم تھا یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے دھرتی پر، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم تو یہاں ایک مشن پر آئے ہیں، ہمیں لوٹ کے دھرتی پر جانا ہے۔ تو وہ جتنے بھی گھنٹے تھے وہاں پہ، جتنے منٹ تھے، انہوں نے ایک ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال کیا، ایک ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کیا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب سے اس کو جو ہے استعمال کیا، اور اس کے بعد دھرتی پہ واپس آئے۔ اب یہ وہاں پہ گئے تھے چاند پہ، اور وہاں بیٹھ کے گھومنے لگتے، سو جاتے، تو ظاہر سی بات ہے مقصد ہی فوت ہو گیا جس کے لیے وہ آئے۔ تو میرے بھائی، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جنت سے یہاں پہ لینڈ کرایا، یہ دھرتی پہ اتارا ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام یہاں پہ ایسے اتارے گئے تھے دھرتی پہ، اور یہاں اتارے گئے کیوں؟ ایک مشن دیا ہم کو، کیا؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو جو مشن ہم کو دیا وہ تو سیکھنا پڑے گا نا، ورنہ اس مشن پہ ہم کام کیسے کریں گے؟ کیا مشن؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو جب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو مشن پہ کام کیسے کریں گے؟ اس لیے علم دین کیا ہے؟ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی چیز دیکھتے ہیں۔ اگر علم دین ہم نے نہیں سیکھا تو نقصان کیا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ نقصانات کیا ہے علم دین نہ سیکھنے کے؟ بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا اس مقصد پہ ہم نہیں ہیں، ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے علم دین تھوڑا بہت سیکھا بھی لیکن باضابطہ منظم انداز میں نہیں سیکھا، تو عبادت بھی ہم کرنے جائیں گے نا تو معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ علم سیکھنا، بغیر علم کے عبادت بھی کرنے جائیں گے نا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔
کچھ لوگوں کا بڑا جوش ہوتا ہے عبادت کرنے کا، علم سیکھنے کا نہیں، چلو ٹولی بنا کے چلتے ہیں کہیں پہ دعوت و تبلیغ کریں گے، خود آتا جاتا نہیں، جا کے دعوت و تبلیغ کریں گے۔ پہلے سیکھو میاں، پہلے سیکھو، یعنی کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ایسے موڈ بنا کے چلو دعوت سب کو سمجھائیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ سکھانے چلے گئے۔ ہاں ایسے چار لوگ بولے ہیں کہ چلو یار ہم لوگ کسی کالج میں چلتے ہیں پڑھانے کے لیے، کوئی پڑھانے دے گا؟ چیک کرے گا اس کو آتا بھی ہے؟ دنیا میں کوئی کام پہ رکھے گا، آپ کو کام نہیں آتا تو کہیں بھی کوئی گھسنے دے گا، پاؤں رکھنے دے گا؟ کچھ لوگ کہیں کہ یار مریضوں کا علاج کرنا، آپریشن کرنا بہت اچھا کام ہے، چلو 4-5 لوگ مل کے کرتے ہیں، کوئی اوٹی میں گھسنے دے گا؟ ہاں نہیں گھسنے دے گا۔ لیکن یہ دین کو لوگوں نے تماشا بنا کے رکھا ہے، 4 آدمی بیٹھے اکٹھا ہوئے، چلو سمجھا رہے، ارے آتا کیا تم کچھ سمجھانے نکل گئے بھائی؟ تو یہ علم بہت ضروری ہے، کسی کو بتانا تو دور کی بات ہے، پہلے خود تو عمل کرنا ہے، تو اس سے پہلے، عمل سے پہلے اور کسی کو سکھانے سے پہلے کی جو سیڑھی ہے وہ علم سیکھنا ہے۔ پہلے خود سیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کسی کو بتانے جائیے، ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ علم نہیں ہے نا تو آدمی عبادت کے جوش میں پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خوارج تھے، جن کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا، وہ کیا عبادت کرنے والے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کی نماز دیکھو گے نا تو رشک آئے گا کہ یہ تو ہم سے اچھی نماز پڑھتے ہیں، تم سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے وہ، لیکن علم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ خوارج آتنکی ہو گئے، لوگوں کا خون بہانے لگے، لوگوں کی جان سے کھیلنے لگ گئے۔ یہ بغیر علم کے اگر دین کا نشہ پالو گے تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آج ہمارے بیچ میں کتنے نوجوان ہیں، اگر وہ علم حاصل نہیں کریں گے اور کسی کو سننے بیٹھ جائیں گے تو وہ اس کو پٹی پڑھا کے اس کو آتنکی بنا سکتا ہے، مس گائیڈ کر سکتا ہے اس کو، اس کے دماغ میں فطور بھر سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اسلام اور دین کے نام پہ مرنے مارنے کی بات کرنے لگ جائے۔ کتنا خطرناک ہے! بغیر علم کے دین سے جڑنے کا شوق آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اور آپ کے ذریعے دوسروں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے، یہ نشہ جان لیوا ہو سکتا ہے بغیر علم کے دیندار بننے کا۔ اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ ایک شخص جس نے 99 مرڈر کیا تھا، 99 خون کیا تھا، تو ایک بندے کے پاس آیا، کون تھا؟ راہب۔ روایت میں کیا الفاظ ہے؟ راہب، یعنی وہ عالم نہیں تھا، دیندار تھا، بڑا دیندار تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ تو اس سے گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو مارا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اب اس نشے میں سوار تھا، اس کے اندر بہت بڑا نشہ تھا کہ میں بڑا عبادت کرنے والا ہوں، میں تو روزہ نماز کرنے والا ہوں، اتنا دیندار ہوں۔ ڈاڑا اس کو، رے 99 لوگوں کا خون کیا، اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس نے کیا کہ اسے بھی ختم کر دیا، اس آدمی کو بھی جان سے مار دیا، 99 کی جگہ پہ 100 مکمل کر لیا، 100 کی گنتی پوری کر لیا اس نے۔ پھر کچھ لوگوں نے جب دیکھا نا تو کہا کہ ایسا کرو، تم اپنا یہ مسئلہ کسی عالم سے جا کے پوچھو۔ جس سے پوچھا تھا وہ عالم نہیں تھا، وہ بردر رہا ہوگا کوئی زمانے کا، اس سے جا کے پوچھا مسئلہ، تو اس نے کہہ دیا اللہ تم کو معافی نہیں کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی جا کے تم کسی عالم سے مسئلہ پوچھو، یہ کس سے پوچھنے بیٹھ گئے؟ تو پھر وہ عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں 100 لوگوں کو مار کے آیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں معاف کر سکتا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ ایریا چھوڑ دو، یہاں بہت بیکار لوگ رہتے ہیں، تمہیں تربیت کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ایسی جگہ جا کے شفٹ ہو جاؤ جہاں دینی ماحول ہے، جہاں علمی ماحول ہے، جہاں تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ چنانچہ پھر وہ وہاں جانے لگا، اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جنتی فرشتے اس کو لے گئے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک وہ راہب عبادت کرنے والا مارا گیا اس کے ہاتھوں، کیوں مارا گیا؟ اس کی جہالت نے اس کو مارا، اس کی جہالت نے اس کی گردن اتار دی، وہ جاہلانہ فتویٰ دے دیا، مار دیا اس نے۔ اور دوسرا علم کی برکت دیکھیں، جب یہ عالم کے پاس گیا تو یہ جنتی بن گیا، ہاں علم نے اس کو جنتی بنا دیا۔ ایک آدمی جو مرڈر کرنے والا تھا، خونی تھا، قاتل تھا، علم نے قاتل کو جنتی بنا دیا، اور جہالت نے عبادت کرنے والے کی گردن اتار دی۔ یہ نقصان ہوتا ہے جہالت کا، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آدمی بیلنس نہیں بنا سکتا ہے،
کہ کیا کرنا ہے، اسے عبادت کا اس کو نشہ سوار رہتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہم کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ایک اور واقعہ ہے صحیح بخاری کا، جریج والا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا، کہ اس کو عبادت کا اتنا شوق تھا نا کہ آبادی سے باہر ایک کٹیا بنا کے، جھونپڑی بنا کے اس میں رہتا تھا تاکہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ ایک دن اس کی امی آئی اس کو بلانے کے لیے، وہ نماز پڑھنے میں مست ہے، سن ہی نہیں رہا، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، اور ماں بلا رہی نہیں سن رہا ہے، پھر اس کی ماں آئی نہیں سن رہا ہے، پھر اس کی ماں آئی، ایسے 3 بار ہوا، اور یہ کیوں نہیں سنا تھا؟ کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کیا سمجھا تھا کہ نماز پڑھنا زیادہ اہم کام ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں نے بد دعا کر دیا اور یہ بری طرح ذلیل ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نیچے لکھا ہے کہ یہ شخص اگر عالم ہوتا تو نیت توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، یہ جاہل تھا، عالم نہیں تھا، اس لیے یہ اپنی ماں پکارتی رہی، نہیں سنا ماں کو، اور لگا رہا اپنے عبادت میں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر عالم ہوگا تو نیت توڑ دے گا، بولے گا ماں بلا رہی ہے اور میں نفل پڑھ، جیسے کوئی تہجد پڑھ رہا ہو تو جاہل آدمی تہجد پڑھے گا نا، اور ماں بلائے گی تو نہیں سنے گا، لیکن اگر عالم تہجد پڑھے گا، ماں بلائے گی، نیت توڑ کے ماں کے پاس جائے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے جاہل اور عالم کا۔ تو علم نہیں ہے نا تو عبادت کا شوق آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، آپ کو غلط رائے پہ لے جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں سناؤں آپ کو، وہ بھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ان کے بنو اسرائیل میں بھی 2 آدمی تھے، احدہما مجتہد فی العبادہ والآخر مذنب، 2 میں سے ایک کیا تھا؟ بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، مجتہد فی العبادہ، حدیث میں اسے عالم نہیں کہا گیا، اسے عبادت کرنے والا کہا گیا، اور دوسرا گنہگار تھا۔ تو یہ بار بار اس کی تبلیغ کرتا تھا، یہ ہوتا نا جہالت کے ساتھ تبلیغ کا انجام یہ ہوتا ہے، وہ جاہل تھا، بہت عبادت کا شوق تھا، اور ساتھ میں تبلیغی بن گیا، جہالت کے ساتھ ساتھ کیا بن گیا؟ تبلیغی بن گیا۔ وہ اپنے فرینڈ کو کیا بولتا ہے، دوست کو کیا بولتا ہے، ارے بھائی گناہ کا کام بند کر، تو کیا کیا کرتے رہتا ہے۔ تو ایک دن اس کو بہت غصہ ہے، اس نے کیا کہا ابوئست علیہ رقیبہ، تو میرا ٹھیکیدار بن کے پیدا ہوا، جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس تبلیغی کو غصہ آ گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان اللہ لا یغفر لک، بدتمیز انسان، ایک تو گناہ کرتا ہے اور میں تجھ کو سکھا رہا ہوں تو سن بھی نہیں رہا، الٹا مجھ پہ گراتا ہے، اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے دونوں کو موت دے دی، اور جو یہ گنہگار تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخل الجنت برحمتی، ایسا کر میری رحمت سے تو جنت میں جا۔ اور یہ جو تبلیغی عبادت کرنے والا تھا نا، اللہ نے کہا تو روک کے بتا اس کو، کون شخص ہے جو میرے فیصلے کو روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈاٹا کہا روک کے بتا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو گھسیٹ کے لا کے جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ بغیر علم کے عبادت کا اور تبلیغ کا انجام کیا ہوا؟ اچھا خاصا آدمی جہنم میں چلا گیا، اچھا خاصا آدمی کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ علم نہیں ہے اور عبادت و تبلیغ کا نشہ سر پہ سوار کی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو علم سیکھو، ورنہ اس کا بغیر علم کے عبادت کا شوق پالو گے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ علم سیکھو، علماء سے سیکھو۔ اور بھی ایک واقعہ ہے، دیکھیے میاں بیوی میں جو وقت کو ختم ہوا ہے، صرف 1 منٹ بچا ہے، ہاں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میاں بیوی میں آج کل اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو علم نہیں ہے۔ یعنی اگر شوہر کو پتا ہو کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، میرے فرائض کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، بیوی کو پتا ہو میری ڈیوٹی کیا ہے، تو دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن علم نہیں تو کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی برائیوں کو لے کے نہیں، جھگڑا ایسا نہیں کہ کوئی غلط کام کو لے کے، ارے بھائی اچھے کام کو لے کے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شوہر کی بیوی آتی ہے اور اللہ کے نبی سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے۔ کیا شکایت کرتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر ایسے ہیں کہ یضربنی اذا صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ عبادت کو لے کر ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا خرچہ بند کر دیا، مجھے ڈنڈا مار دیا، نہیں، ایسی بلا وجہ مار دیا۔ کہا میں نماز پڑھتی ہوں تو بندہ مارتا ہے۔ یفطرنی اذا صمت، میں روزہ رکھتی ہوں یہ بندہ روزہ توڑوا دیتا ہے۔ ایک اور بات ہے لیکن اس کی شرح کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، اس لیے میں 2 ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو شوہر کو بلوایا، کہا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ نماز پڑھتی تو مارتے ہو؟ تو شوہر نے کہا اللہ کے نبی یہ نماز پڑھتی ہے، تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو سورہ بقرہ آل عمران سب پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یہ رات میں نماز ہی پڑھتی رہتی ہے،
तब मैं इसको मारता हूं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक सूरत काफी है, तुम इतनी नमाज क्यों पढ़ती? देखिए इल्म का फर्क, यानी इल्म नहीं था तो पूरी इबादत चालू हो। वो औरत क्या सोच रही थी, मैं बड़ा नेक काम कर रही हूं, हालांकि शौहर की नाफरमानी करके गुनाह का काम कर रही थी। दूसरी बात, नबी ने पूछा कि ये रोजा क्यों तोड़वा देते हो मियाँ? तो कहा ये रोजा रखती है फतन तलिको तसूम, ये रोजा रखती चले जाती है, आज भी कल भी परसों नसो वाना रजुल शाब, मैं नौजवान आदमी हूँ, मुझे दिन में जरूरत पड़ी तो बीवी की मैं क्या करूंगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा आज के बाद से कोई औरत अपने शौहर से परमिशन लिए बगैर रोजा ही न रखे। रोजे का कितना शौक था उसको, लेकिन मसला नहीं मालूम था, शौहर की नाफरमानी कर रही है। तो ये औरत अपने हिसाब से क्या समझ रही है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ बहुत अच्छा काम है, रोजा रख रही हूँ बड़ा अच्छा काम है, मेरा शौहर नमाज पे मारता है, रोजा तोड़ा दे, चलो नबी से शिकायत करते, फटकार लगवाते। अल्लाह के नबी ने उल्टा बीवी को समझाया और शौहर को क्लीन चिट दे दिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फर्क क्या है? इल्म का है। तो बगैर इल्म के इबादत का शौक पालेंगे तो ऐसे होगा। तो बहरहाल वक्त हो चुका है, 9:15 तक मेरा टाइम था, लेकिन काफ़ी बातें रह गई। जितनी बातें भी आ सके अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।